سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، 21 رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز، اور یہ وہ عشرہ ہے جسے اتقم من النار کے خوبصورت عنوان سے موسوم کیا گیا ہے۔ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، رحمتوں برکتوں سے لبریز عشرہ، جس کے 10 دن کا ہر لمحہ اپنے اندر بے پناہ برکتیں رکھتا ہے۔ اور آج کا دن اس لیے بھی بہت عقیدت و احترام کا حامل ہے کہ یہ دن حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور کسے را میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی پربہار سیرت کا ذکر انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوا چاہتا ہے، اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم محمد وسیم اکرم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. ماشاء اللہ. سبحان. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن حکیم کے بعد اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم محمد جمال احمد صاحب، متعلم مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف. جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے. جب آنکھوں میں تیرے سبحان سبحان لمحہ بھر بھی انہیں غفلت و نسیان نہیں، لمحہ بھر بھی انہیں غفلت و نسیان نہیں، لمحہ بھر بھی تو انہیں غفلت و نسیان نہیں. آنکھ سو جائے مگر قلب منور جاگے، آنکھ سو جائے مگر قلب منور جاگے. جب بھی آنکھوں میں تیرے بدر کے قافلہ سالار کا پیغام یہ ہے، بدر کے قافلہ سالار کا پیغام یہ ہے، بدر کے قافلہ سالار کا پیغام یہ ہے. ہم سفر سوئے تو نگران کو راہبر جاگے، ہم سفر سوئے
تو نگرانی کو راہبر جاگے کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے جب بھی آنکھوں میں تیرے مست آنکھیں رضا مازاغ کے کجلے والی مست آنکھیں رضا مازاغ کے کجلے والی گر میری سمت بھی اٹھے تو مقدر جاگے گر میری سمت بھی اٹھے تو مقدر جاگے جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے جب بھی آنکھوں میں تیرے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے فاضل شاہین اور ممتاز دانشور علامہ پروفیسر رضا الدین صدیقی صاحب کا کلام جو ہے وہ جمال احمد صاحب نے پیش کیا۔ صدیقی صاحب ان دنوں علیل ہیں، اللہ کریم ان کو صحت و برکت اور صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ تلاوت و نعت کے بعد ایک بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں اور آج کی جو مہمان ہماری شخصیت ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج ہم اپنے پروگرام کے جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی یوم شہادت ہے، اور آپ کی محبت اور آپ کی فضائل کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ علی امام من استو منم غلام علی، سبحان ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ تو آپ کے ذکر پاک کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب زیدہ مجدہ، سینئر مدرس مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف اور صدر ہیں دارالافتاء کے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آج کے اس پروگرام میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی مناسبت سے آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کے فضائل کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جملہ سامعین کرام اور حضرت علامہ مولانا عزیز القدر ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب الازہری،
آج جس شخصیت کے بارے میں ہم اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے جملہ صحابہ کرام میں کئی امتیازی عظمتیں اور شانیں عطا ہوئی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ اظہار خیال کروں، تو حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کا بچپنا بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرا، سبحان۔ اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ صبح و شام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کا مشاہدہ فرماتے۔ کرم بالائے کرم یہ کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا غار حرا میں، آپ گھر تشریف لائے، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ امتیازی شان حاصل ہوئی کہ پوری کائنات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ ایمان لے آئے، سبحان اللہ، سبحان۔ اور اپنی وفا کا ثبوت حسب معمول فراہم کیا۔ تو ایسا کیوں نہ ہوتا کہ جس ہستی نے اپنی زندگی میں اپنا سارا مال و متاع حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا، تو جب اس عہد وفا کا وقت آیا تو اس میں بھی آپ پیچھے نہ رہیں بلکہ حضور کے ساتھ عہد وفا باندھا۔ نماز پڑھنے لگے تو دیکھا حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نماز ادا کی ہے، حضرت ام المومنین نے ادا کی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یہ کیا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مشن پیغام سے آگاہ کیا کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ تو کرم نوازی دیکھو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب یہی سمجھا کہ اسی محفل میں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دعوت دے دی۔ میں یہاں ایک چیز سوچتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العزت کے حکم پر قربانی دینے کا ارادہ مکمل فرما لیا، تو بن بتائے اپنے لخت جگر کو زمین پہ نہیں لٹایا بلکہ ان سے بھی رائے لی، فنظر ماذا ترا، تاکہ میرا لخت جگر بھی اس عظیم مشن میں اجر عظیم کا حقدار بن جائے۔ سبحان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بچپنے میں جب ابھی عمر 13 سال تھی، تو ایسے میں سرکار نے انہیں دعوت دی تاکہ اس عظیم مشن میں یہ بھی میرے ہم رکاب ہو جائے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات گزاری کہ میں اپنے والد محترم سے اس بارے میں مشورہ کر لوں۔ سرکار نے فرمایا ابھی کسی کو اس کی اطلاع نہیں دینی، لیکن دوسرے دن اللہ کریم کا کرم ہوا، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کو انشراح صدر نصیب ہوا، تو آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی رسالت کی شہادت دے دی، توحید کی شہادت دے دی، اور اس طرح اس قافلے میں شریک ہونے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت شیر خدا کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ حضور، یہاں پر ایک مزید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ظاہری بات ہے کہ ابتدا میں جو دعوت دین کا کام ہے وہ اخفاء کے اندر دار ارکم جو تھا وہاں پہ ہوتا رہا،
تو اس دوران حضرت مولا علی شیر خدا کا کیا کردار رہا اس پہ؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سے پیمان وفا باندھا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں جانے دیا، ہر لمحے ہر موڑ پہ میرے کریم محبوب کی پشت پہ کھڑے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ ابتدائی ایام ہوں جب ابتلا کا دور تھا، یا اس کے بعد شیب ابی طالب میں چند سال گزارنے کا موقع آیا، یا میدان جہاد میں میدان کارزار میں اترنے کا وقت آیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ ہی نچھاور رہے، اور ہر راز میں اور ہر کام میں حضور کا ہاتھ بٹھاتے رہے اور ساتھ دیتے رہے۔ ماشاء اللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کسی جگہ الجھا تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مقام پہ آپ کا ساتھ دینے کی کوشش فرمائی، حتیٰ کہ جب میدان جہاد میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی تو آپ پیش تھے، اور بعض جنگوں میں میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب دشمن حملہ آور ہوئے تو سرکار نے پکار کے حضرت شیر خدا کو یہ حکم دیا، علی ان کو مجھ سے دور ہٹاؤ۔ کیا بات، سبحان تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور جب کبھی بھی دشمنوں نے پکارا کہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو میدان میں ہمارے مقابلے میں لایا جائے جیسے بدر میں ہوا، تو اس وقت بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار غلاموں میں سے ایک وہ ہستی جن کو پکارا اور میدان میں کارزار میں اتارا، ان کا نام نامی اسم گرامی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حضور یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ مکی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں جو 13 سالہ دور ہے تو اس میں بہت سارے جو صحابہ ہیں جلیل القدر، ان کے اسلام لانے کے اندر بھی ان کا کردار نظر آتا ہے، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت جب ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا بڑا مرکزی کردار ہے، تو اس پہ بھی سبحان اللہ۔ جی آپ نے اپنی حیات طیبہ میں صرف یہ نہیں کہ خود جان نثار ہونے کی ٹھان لی تھی، بلکہ آپ حضور کے دیگر صحابہ کرام کے ایمان لانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور کئی صحابہ آپ کی اس تحریک پہ مسلمان ہوئے۔ اور جب ہجرت کا وقت آیا تو یہاں ایک بڑی ہی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو دو ایسی شخصیات ہیں جن پر آپ نے اپنا یہ راز جو ہے واضح کر دیا، آشکارا کیا، اور ان دونوں کی ایک عظیم ڈیوٹی لگائی۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے اس سفر سے آگاہ کر دیا، اس راز سے آگاہ کر دیا، سبحان اور دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے اس راز سے آگاہ کر دیا۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور کے اس راز کی پاسداری کی اور کسی پہ اس کو آشکارا نہ ہونے دیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے پیارے محبوب کے اس اعتماد پہ پورے اترے۔ سبحان تو یہاں میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہر کسی کو آج اگر یہ یقین ہے کہ میری برادری میں، میرے علاقے اور محلے میں کون میرا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، تو مشکل ترین گھڑی میں اسے ہی وہ سنبھالتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل ترین گھڑی میں جب کہ لوگ آپ کے جان لیوا ہو چکے تھے اور وہ یہ ارادہ کر چکے تھے کہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے، تو اس مشکل ترین گھڑی میں اللہ کے حبیب نے جن دو شخصیات پہ اعتماد فرمایا ان میں ایک حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات ہے اور دوسری حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ بہت اب کوئی آدمی ان کی ذوات طیبہ کے بارے میں شک و شبہ کرے اس کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اب دیکھو دونوں نے ہی بڑا اہم کام سر انجام دیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ اس بستر پہ آرام فرما ہوئے جہاں شدید خطرہ تھا کہ دشمن حملہ آور ہوں اور نقصان پہنچائیں، حضرت شیر خدا نے پیارے حبیب کے حکم پہ لبیک کہا اور آپ پس و پیش سے کام نہیں لیا۔
سرکار نے فرمایا میری امانتیں دے کر آنا، تو آپ نے لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر آپ نے سفر ہجرت اختیار فرمایا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشکل ترین گھڑیوں میں اپنا میرے محبوب کا ساتھ دیا ہے۔ تو جن پہ اللہ کے محبوب کو اعتماد ہے وہ شخصیات سارے صحابہ میں بڑا عظیم مقام رکھتی ہیں۔ ماشاءاللہ حضور، یہ بھی ساتھ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ جب پھر مدینہ پاک پہنچے ہیں تو حضرت مولا علی شیر خدا پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے، حتیٰ کہ پاؤں متورم ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کرم نوازی فرما کے اپنا لعاب دہن ان کی تلیوں پہ لگایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مواخات کے موقع پہ بھی ان کا ایک بڑا شان ظاہر ہوئی ہے۔ تو اس پہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام پروانہ وار اپنے محبوب پہ نشاور ہونے کے لیے حضور کے قدموں کے نشانات پہ حضور کی تلاش میں جب مدینہ مبارکہ میں پہنچے، وہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا جذبہ دیکھا اور مہاجرین صحابہ کی حالت کو آپ پہ عیاں تھی۔ آپ نے وہاں ایک مواخات مدینہ قائم فرمائی اور آپ نے ایک معاہدہ وہاں ان دونوں کے درمیان، دونوں قسم کے جو لوگ تھے ان کے درمیان بھائی چارے کا ایک ایسا عظیم الشان آپ نے مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک امت کے لیے مثال رہے گی۔ آپ نے ایک مہاجر بھائی کو کسی انصاری کے حوالے کیا، یہ تیرا بھائی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے جا۔ وہاں صحابہ کرام نے بڑی عظیم الشان مثال قائم کی، اپنے گھر کے اموال کو نصف کر دیا، آدھا اپنے مہاجر بھائی کے حوالے اور آدھا اپنے پاس۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ بعض صحابہ جس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی کہ یہ میرے دوسرے بھائی کے عقد میں چلی جائے۔ بہت بڑی قربانی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مواخات کے موقع پہ سرکار نے کسی انصاری کا بھائی آپ کو نہیں بنایا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پریشانی سی لاحق ہوئی کہ حضور نے مجھے تو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ میرے کریم محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرما کے رہتی دنیا تک حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے۔ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو اس جہان میں بھی میرا ویر اور میرا بھائی اور اگلے جہان میں میرا ویر اور میرا بھائی ہے۔ کیا یہ شان عطا ہوئی حضرت شیر خدا کو، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور یہ ہے کہ آگے جتنے بھی غزوات ہم دیکھتے ہیں، بدر ہے، احد ہے، اور پھر آگے خندق میں تو خاص طور پہ جو ہے ان کی ایک شان ظاہر ہوئی، اور اس میں ان کی شجاعت اور بہادری اور علمی مقام کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے بڑی جان فشانی کے ساتھ قربانیاں دیں، سب کچھ قربان کیا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ شان بھی حاصل ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مجدہ جاں فضا بھی سنایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ عظمت اور یہ شان آپ کو عطا ہوئی، اور قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہو یا میرے کریم محبوب کے فرامین کی تشریح ہو، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور جملہ صحابہ کرام متوجہ ہوتے تھے۔ اور کئی مواقع پہ حضرت شیر خدا کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم نے پیچیدہ مسائل پیش کیے تو آپ نے فوراً حل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک دن ایک مسئلے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ فرمانے والے تھے کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی وضاحت فرمائی، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلاک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اس وجہ سے جملہ صحابہ کرام مسائل اور باریک جو تشریحات ہیں، تفاسیر ہیں، تعویلات ہیں، اس بارے میں حضرت شیر خدا کی طرف متوجہ ہوتے، کیوں نہ ہوتے کہ جنہیں حضور نے علم کے شہر کا دروازہ قرار دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ بعض اوقات ایسی مثالیں بھی پیش ہوئی ہیں کہ آپ اپنی بصیرت باطنی سے بھی فیصلے فرماتے تھے۔ لمبی چوڑی مثالیں نہیں، میں ایک ہی مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک نکاح ہوا ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ، تو پہلی رات ہی ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور وہ آپس میں نہ بن پڑی۔ تو حضرت شیر خدا کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے اپنی باطنی بصیرت سے فرمایا کہ ان دونوں کی صورتحال یہ ہے
کہ یہ ایک دوسرے کے محرم ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر اس راز سے جب پردہ اٹھایا تو حیران ہو گیا وہ لڑکا بھی اور وہ لڑکی بھی، تو آپ نے وہ حقیقت حال ان کے سامنے کھول کے رکھ دی، اور آپ کے بارے میں بڑے بہترین فیصلے اور زیرت پن پہ مبنی آپ کے جو وہاں حکام تھے، فیصلے تھے، دنیا کے لیے مثال ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان لکیر کا فقیر ہو، اپنا ذہن بھی استعمال کرے، بصیرت سے بھی کام لیا کرے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی پہ دعویٰ اس نے دائر کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے، تو مالک کہتا تھا یہ میرا غلام ہے۔ حضرت شیر خدا کی بارگاہ میں دونوں پیش ہوئے، آپ نے سوراخ نکلوایا ایک دیوار میں، اور 2 سوراخ جب اس دیوار میں کر دیے گئے، فرمایا اس دونوں اپنے اپنے سر اس میں سے آگے داخل کرو۔ اب اپنے غلام کو آرڈر دیا کہ تلوار لیا اور جو ان میں سے غلام ہے اس کا سر قلم کر دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جو اصل میں غلام تھا اس نے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا، تو آپ نے فرمایا غلام تو ہی ہے۔ اب یہ بصیرت بات نہیں ہے، اور یہ آپ کی زیر کی ہے۔ جی اسی وجہ سے حضور یہ کتب میں ہے کہ آپ کو غالباً یمن کا قاضی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور وہاں بھی بہت سے لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پہ اسلام بھی قبول کیا، علم کا فیض بھی آپ نے تقسیم فرمایا۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے، سرکار نے آپ کو کچھ ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں جن میں آپ کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ جی تو اگرچہ ہم اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہی ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جملہ خصائص کو اکٹھا کیا جائے، تو اس میں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر کی ذات اہل سنت کے نزدیک ہے۔ جی، اور لیکن حضرت بعض معاملات میں حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کو ایک امتیازی عظمت عطا ہوئی ہے۔ بے شک۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غدیر خم پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جی بعض میں ہے فہذا علی مولا، جی فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جی، اہل سنت والجماعت نے اس کے 3 معنی کیے ہیں کہ جس کا میں محبوب ہوں میرا علی اس کا محبوب ہے، سبحان اللہ، جس کا میں دوست ہوں میرا علی اس کا دوست ہے، واہ، اور فرمایا کہ جس کا میں مددگار ہوں میرا علی اس کا مددگار ہے۔ تو مولا کے 3 معنی اہل سنت والجماعت نے یہاں بیان فرمائے۔ اس لیے آپ کو مولا کائنات کہا جاتا ہے جی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کائنات کے محبوب ہیں، دوست ہیں اور مددگار ہیں، اور حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی کائنات کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ حضور، اس لیے یہاں مولا کائنات کہنا اس لیے بھی جائز ہے کہ اس مفہوم میں حضرت شیر خدا مولا ہیں۔ تبھی تو حضرت فاروق اعظم نے جب صبح ہوئی تو حضرت شیر خدا کو مبارک دی کہ حنیم ابن ابی طالب، تو فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، اصبحتا مولا و امسیتا مولا کل مومن و مومنہ، کہ آپ ہر صبح بھی اور ہر شام بھی ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والی عورت کے محبوب بن چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محبوب والا معنی زیادہ اس لیے بھی راجع ہونا چاہیے کہ اس حدیث کے آگے الفاظ موجود ہیں، اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو، مولا اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ تو یہ والے بھی بتا رہا ہے کہ مولا کے لفظ میں محبوبیت کا معنی زیادہ راجع ہونا چاہیے۔ حضور اس میں خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ کیونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور پوری جو امت مسلمہ ہے وہ رمضان المبارک کی برکتوں سے شاد کام ہو رہی ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا کا کیونکہ عبادت میں، زہد و ورع میں، اور جو یہ ایک اللہ رب العزت کی شان محبوبیت جو انہیں حاصل تھی اس میں بڑا مقام تھا، تو آپ کی تعلیمات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ورع اور عبادت کے بارے میں تو میں اتنا عرض کر دوں کہ سرکار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی، آپ نے اس آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو ان اصحاب اربعہ کی خلافت جو ہے اس کی علامت اور نشانی ان آیات سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا ماہو حضرت صدیق اکبر کی میت
یہ ظاہر ہو رہی ہے اشداء علی الکفار سے حضرت فاروق اعظم کی شدت کفار پر، اور رحماء بینہم میں حضرت عثمان غنی کی رحمت شفقت، اور حضرت شیر خدا کی عبادت و ریاضت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں حضرت شیر خدا کی عبادت و ریاضت کا نمونہ کیا مجھے نظر بات، آ رہا بڑا اعلیٰ. تو بڑی اعلیٰ فکر آپ نے یہاں پیش فرمائی ہے. جی آپ نے امت کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی جی. اور اعلیٰ تعلیمات اس امت کو عطا فرمائی. جی. اور آج بھی کوئی قاضی، اگر کوئی انسان حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائے تو اس جہان میں بھی انشاءاللہ سرخرو اور کامیاب ہے، اور اگلے جہان اور مشکل ترین مواقع پہ انشاءاللہ آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والا انسان وہ یقیناً کامیابی حاصل کر لے گا. جی جی. ہمارے ہاں حضور ان دنوں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعوی محبت تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ جو ایک عملی جو آپ کے ہاں وارفتگی نظر آتی ہے اور نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہے، پھر صائم النہار ہیں، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ کیا پیغام اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کو ان کی شخصیت سے حاصل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہاں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی. آپ نے کہا نا کہ لوگ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں. جی. تو اس بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے. فی کا مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود حتی باہت امہ وحبت النصارى حتی انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ. فرمایا علی، تیرے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے. یہود نے ان سے بغض رکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ تہمتیں لگا دی. جی. نصارہ نے محبت کا اظہار کیا اور ایسی چیزوں کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دی جو ان میں موجود واقعتاً نہیں تھیں. جی. یعنی ابن اللہ کہہ دیا، خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو محبت میں وہ افراط کر گئے. جی. آگے حضرت شیر خدا نے خود اس روایت کو بیان کر کے ارشاد فرمایا یہلک فیہا رجلان. فرمایا میرے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. جی. ایک محب مفرط، اللہ، ایک ایسا حد سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہوگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے وہ میری طرف ایسی چیزیں منسوب کرے گا جو میرے اندر موجود نہیں ہوگی. جی. اور فرمایا دوسرا مبغض یحملہ شنعانی علی یبہتنی، دوسرا ایسا مجھ سے بغض اور دشمنی رکھنے والا ہوگا کہ اس کا بغض اور اس کی دشمنی اس کو اس بات پہ برانگیختہ کرے گی کہ وہ میرے اوپر بہتان ترازیاں شروع کر دے گا. تو یہ حضرت امام احمد نے اس روایت کو بیان فرمایا اور یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک ہے. تو اس میں گویا حد سے بڑھ کے محبت کرنے والے جب آپ کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، اور صرف محبت کا دعویٰ کیا کام دے گا، جبکہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قائم اللیل اور صائم النہار تھے. شریعت کی ایک ایک بات پہ آپ عمل کرنے والے تھے. تو جب تک کوئی محب عملاً آپ کی سیرت طیبہ کو اختیار نہیں کہے گا، اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہوگا. جی بے شک. تو حضور آپ نے بڑی جامع اور قیم گفتگو الحمدللہ ارشاد فرمائی، جس میں آپ کی شخصیت کے مختلف جوانب اور مختلف پہلوؤں پہ بات ہوئی. تو آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو ایک شاندار دور خلافت ہے، جس میں آپ نے جتنا عرصہ خلافت کے جو ذمہ داری ہے اس پہ متمکن رہے، تو آپ نے جہاد فرمایا اور اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ نے جس طرح وقت گزارا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو حق کی جو شان عطا فرمائی اس پہ بھی آپ ارشاد فرما دیں. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور اب کے لخت جگر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ذہن نشین رہے. میں رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ قرآن نے حضور کے صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. جی. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے کتب اہل سنت میں یہ چیز موجود ہے اور فقہاء اور مفسرین نے درج فرمایا
کہ حضور کے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا جائے، جی اور انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جائے، اور حضور کی بالتبع دیگر جو ہے حضور کی آل اطہار ہیں، دیگر شخصیات کے بارے میں بھی صلاۃ والسلام کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، وہ بالتبع ہوگا۔ جی علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، اس طرح کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو میں اس لیے بار بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن نے حضور کے صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو خلافت ہے نا وہ 30 سال تک رہے گی، جی اس کے بعد امارت ہوگی۔ جی اس سے مراد یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت وہ 30 سال کا دورانیہ ہے، ماشاء جس میں خلفائے راشدین، خلفائے اربع جی اور 6 ماہ تقریباً حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اس میں شامل ہے۔ جی لہذا عام طور پر ہم لوگ جو ہے وہ نعرہ تحقیق میں حق 4 یار کہتے ہیں کہ حضرت حسن مجتبی کی خلافت کو حضور کے پیارے ویر اور بھائی حضرت امیر المومنین حضرت شیر خدا کی خلافت کا تتمہ قرار دیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی خلافت کا کوئی انکار ہے۔ دوسرا لفظ یار بھی حضرت حسن مجتبی کے لیے استعمال کرنا کوئی اتنا موزوں اور مناسب نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ لخت جگر ہیں، یار نہیں ہیں۔ جی تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر جو کہہ دو، اگر کہنا ہے تو پھر یہ کہہ سکتے ہو کہ حق 4 یار اور 2 نبی دے لال، اس میں حضرت حسن پاک حضرت حسین پاک کا ذکر بھی آ جائے گا، کیونکہ اعمال و سنت والجماعت حضور کے شہزادوں کی عظمت اور قدر کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ جی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنا دور خلافت بڑا سنہری گزارا، بڑی انتہائی مشکلات میں اور انتہائی ابتلاء و آزمائش میں قرآن اور حدیث کے مطابق آپ نے اپنی حیات طیبہ کو گزارا اور اپنا مشکلات پہ قابو پایا۔ جی اب اس میں اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ جو کوئی مشاجرات ہوئے، جو کوئی اختلافات ہوئے، ان تمام میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ حق پر تھے، جی آپ کی رائے صائب تھی، اور آپ کے مد مقابل جو حضرت امیر معاویہ کا نقطہ نظر تھا یا دیگر صحابہ کرام میں سے بعض کا، وہ مبنی بر خطا تھا اور آپ کا نقطہ نظر مبنی بر حق تھا۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت نے انتہائی احتیاط کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے اتنا اچھا تصور عطا فرمایا اور اچھی فکر عطا فرمائی کہ ان جملہ معاملات میں مبنی برحق حضرت شیر خدا کی ذات ہے، لیکن آپ کے مقابلے میں آنے والے بھی اگر انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پہ یہ کام کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی طعن و تشنیع سے اپنی زبان کو بند رکھنا ہوگا۔ جی اعتراض کی اجازت اس لیے نہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سرکار نے ایک طرف تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ میری یہ لخت جگر فاطمہ انہا سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی حرمہا وذریتہا علی النار، سبحان اللہ۔ فرمایا میری لخت جگر کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کی ذریت کو آگ پہ حرام کر دیا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، سبحان اللہ، کہ اس آدمی کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی یا جس نے میری زیارت کرنے والے کی زیارت کی۔ دونوں طرف اللہ کے محبوب نے تحفظ عطا فرما دیا۔ جی اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت اطہار کا بھی احترام اور لحاظ رکھا جائے، اور حضور سید عالم کے جملہ صحابہ کرام کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ کی ازواج مطہرات کا لحاظ اور احترام کیا جائے، جی اور آپ سے تعلق رکھنے والی ہر ذات کا احترام اور لحاظ رکھا جائے۔ ہمیں طعن و تشنیع کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے ایک بڑا اعلیٰ تصور اہل سنت کے بزرگوں کو عطا فرمایا کہ حضرت شیر خدا کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیر خدا کی شان یوں ہے جیسے آسمان پہ دیکھو، سبحان تو آپ کے مقابل میں حضرت امیر معاویہ کی شان یہ دیکھو جیسے زمین پہ ہوں، تو اتنا تفاوت عظمت اور شان میں، لیکن صحابی رسول ہونے کے ناطے طعن و تشنیع سے اہل سنت نے روک دیا ہے، کیونکہ حضور کے صحابہ کی عظمت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، آل اطہار کو سلام کرنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پرفتن دور میں
جو نظریات کا اختلاف ہے، دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اس بارے میں میری ایک گزارش ہے کہ مسلمانان عالم اس طرف ضرور متوجہ ہوں کہ دست بگریباں ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ افہام اور تفہیم کی صورتحال پیدا کی جائے، جی سادات اطہار کا لحاظ اور احترام رکھا جائے، کیونکہ جب تک کفری یا جملہ صادر نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت بریلوی بھی تعریر فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شہادت کا احترام باقی رہے گا۔ جی لہٰذا ان کی شہادت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اہل بیت اطہار کے افراد سادات کرام سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ بھی حضور سید عالم کے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع چھوڑ دیں، ان کی عظمت کا لحاظ رکھیں، جی وہ بھی حضور کے غلام ہیں، حضور کے جانشار صحابہ ہیں۔ جی اس طرح ماحول قریب ہوگا اور یہ تناؤ ختم ہو جائے گا۔ تو بڑی بڑی شخصیات سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اس طرف ضرور متوجہ ہوں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ ہمیں یہی فکر دی ہے کہ ہم مسائل کو الجھانے کی بجائے سلجھانے کی طرف لے آئیں۔ جب میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور برسر منبر اعلان کر دیا ہے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سارے صحابہ کرام اور اشرف و بشرہ کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اپنی آل اطہار کی باری آئی تو فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، بلکہ حدیث کے الفاظ ہوئے ہیں کہ آسمان پہ سے جو وہ فرشتہ آیا جو پہلے نہیں آیا تھا، وہ مجھ پہ سلام کرنے کے لیے اور یہ بتانے آیا کہ ان فاطمہ تا سیدۃ نساء اہل الجنہ و ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل سبحان الجنہ، اللہ، کہ میری لخت جگر وہ جنتی عورتوں کی سردار اور میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جی تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ ادھر صحابہ کے بارے میں بھی فرما دیا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں بھی میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں، میرے بعد انہیں ٹارگٹ نہ بنا لینا۔ تو اگر ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے بزرگوں نے جو بہترین ہمارے لیے ایک نتیجہ عطا فرمایا، اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ فتح خیبر کے موقع پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا تھا اور فرمایا اللہ اوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں یہ جھنڈا اس ذات کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے وہ جھنڈا عطا کیا، حضرت شیر خدا چل پڑے۔ تو اب ایسے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں سب سامعین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں اس حدیث پاک میں حضرت شیر خدا کی عظمت کا تذکرہ موجود ہے کہ سرکار نے اس دن جھنڈا آپ کو عطا کر کے آپ کے اللہ کے محب و محبوب ہونے کی گواہی دے دی ہے، تو وہاں یہ جملہ بھی آخر میں ہمارے لیے انتہائی ہدایت کا باعث بنے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، سبحان اللہ، فرمایا علی تیرے صدقے اگر کسی ایک آدمی کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دینا، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جنگ جیت کے سرخ اونٹ لے کے آئے۔ تو اس سرخ رنگ کے اونٹ لے کر فتح و کامرانی کے جھنڈے لہراتے ہوئے آنے سے بھی یہ بہتر ہے کہ وہاں کوئی آدمی دار اسلام میں داخل ہو جائے، اسے ہدایت ہو جائے۔ تو میری گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس گفتگو سے اگر کسی ایک کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو وہ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے انتہائی مفید ہوگی۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے بہت خوبصورت اور شاندار گفتگو سماعت فرمائی جو ایک اعتدال کی شان کی حامل ہے، کہ جس میں امت کو اور امت کے تمام طبقات کو یہ پیغام بھی دیا گیا کہ وہ وحدت، یگانگت، الفت، محبت اور پیار کی طرف آئیں اور تشتت و افتراق اور دوریوں کو ایک طرف جو ہے وہ رکھتے ہوئے کس طرح ہمیں محبتیں تقسیم کرنی چاہیے۔ تو
تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس دن کی مناسبت سے آج ہم آپ کے ساتھ موجود رہے اور یہ خوبصورت گفتگو جاری رہی۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام نسبتوں کا احترام کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ذکر و فکر کا اہتمام کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی برکات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، زاد الطالبین۔